اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ان کی پکار سنتا ہوں جو وہ مجھے بلاتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور ان کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں اور ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے رستے پر چلتے رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے قریب ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں انسان کے کتنا قریب ہوں۔ اس علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بہت سارے صحابہ کرام نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا پروردگار کہاں ہے؟ ہم اس کو کیسے پکاریں؟ اگر وہ دور ہے تو ہم اس کو پکاریں، اگر وہ قریب ہے تو ہم اس سے دعا کریں، ہم اس سے گفتگو کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی فانی قریب، کہ ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولا مشرکین نے کہا تھا کہ اے محمد، تمہارا رب کہاں ہے؟ تمہارا پروردگار کہاں ہے؟ وہ تمہاری گفتگو کیسے سنتا ہے؟ لیکن کیونکہ اگر یہ بات مشرکین کے بارے میں ہوتی اور ان کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوتی تو یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ عبادی استعمال کیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو، کہ جب میرے بندے تو اس سے سوال کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب کہاں ہے؟ وہ ہماری دعا کیسے سنتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا انی فانی قریب، کہ ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ جب بھی تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ تم میری اطاعت کرو، میرے حکم کو مانو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور تم اس پر ایمان لے کے آؤ۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم سیدھی ہدایت کے راستے پر چلتے رہو۔ اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم بہت ساری ایسی دعائیں کرتے ہیں جو دعائیں ہمیں ظاہری طور پر قبول ہوتی نظر نہیں آتی، یا بعض ظاہری طور پر جو کچھ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو باری تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، یا تو وہ اس کی دعا فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے اور اسے وہ حاجت جو وہ پیش کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی ایسا اگر وہ محال کام کرتا ہے جو ضرور محال ہو اور اس کے لیے وہ دعا اللہ رب العزت اس کے لیے رکھ لیتا ہے اور قیامت کے دن اسے اس کے دن اجر عطا کیا جائے گا، یا پھر جو وہ کیونکہ مالک ہے اور مالک انسان سے بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے۔ جب انسان دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس دعا کے بدلے میں اسے اجر بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے لیے بہتر نہ ہو، کیونکہ وہ غالب حکمت والا ہے، وہی ساری حکمتوں کا مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا انسان کے لیے بہتر ہے اور کیا اس کے لیے بہتر نہیں، وہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوئی، یا پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کیا میرے صحابہ جلدی نہ کیا کرو، دعا میں تم شور نہ کیا کرو، جلدی نہ مچایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جلدی کیسے کرتے ہیں؟ جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں دعا کرو اور کہو کہ باری تعالیٰ تم نے میری دعا کو قبول نہیں کیا، اب میں نے دعا کو قبول نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر میں نے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو فرمایا جب بھی تم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو وہ تو تمہیں سنتا ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی تم اسے پکارتے ہو وہ تمہاری گفتگو کو سنتا ہے، اور چاہیے کہ تم اس پر عمل کرتے رہو، تم اس کی اطاعت کرتے رہو اور اس پر ایمان لاتے رہو۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت کا رستہ پاتے رہو۔ اور حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت بڑے حیا والا ہے، جب بھی تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہو تو وہ باری تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، وہ دعا قبول کر کے، اور جب بھی تم اس کی بارگاہ
بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہو تو وہ تمہاری دعا کو تمہارے لیے اجر کے طور پر رکھ لیتا ہے، تمہیں اجر عطا کرتا ہے، جب بھی وہ تمہارے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جس وقت بھی تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہو یا تو وہ تمہاری دعا قبول کر لیتا ہے، وہ تمہیں وہ حاجت مل جاتی ہے، اگر حاجت نہیں ملتی تو پھر وہ تمہارے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے اور وہ تمہیں قیامت کے دن اسے اجر عطا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، تم جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری گفتگو کو سنتا ہوں، تمہاری دعا کو سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔